بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز وجل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرح بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں انشاءاللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شب معراج کا واقعہ بیان کروں گی، مختصر سا، ایک دم ڈیٹیل میں نہیں، کہ آپ کو علم ہو جائے کہ اس دن کیا ہوا تھا اور کیا کیا ہم نے عمل کرنا ہے، کس پہ ہم نے کس چیزوں سے بچنا ہے، شرک و بدعت سے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ۔ تو پہلے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، ٹھیک ہے۔ صحیح روایت میں دو جگہوں کا ذکر آتا ہے حدیث کے، ایک تو حاتم یعنی کہ مکہ کے پاس تھے، یا بانی کے گھر، ٹھیک ہے۔ علماء کرام دونوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری 3887 اور صحیح مسلم 162، یعنی کہ جب معراج کا واقعہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ یعنی بانی کے گھر تھے، جو ان کی چچا زاد بہن ہیں، اور یا پھر حاتم یعنی کہ کعبہ کے پاس، اوکے۔ تو یہ دونوں روایتیں ایک دوسرے دونوں صحیح ہیں۔ تو یہاں دونوں، اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ بانی کے گھر تھا تو وہ بھی صحیح ہیں، حاتم یعنی کہ کعبہ کے پاس تھے تو وہ بھی صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، یعنی کہ لیٹے ہوئے تھے، جاگ رہے تھے، تو یہ واقعہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھا، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس خواب دیکھا شب معراج کا، یعنی کہ آسمانوں کا سفر کیا، وہ سارا معراج کا واقعہ ان کا خواب تھا، لیکن یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں یہ منشن کیا گیا، انشاءاللہ آگے میں آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو کون سے فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے کر گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ وہی فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وہی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم 162 سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ معراج سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا، یعنی کہ معراج کا سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا ہوا وہ سنیے گا۔ سینہ مبارک کو چاک کیا گیا پہلے تو، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتم میں لٹایا گیا، جیسے حاتم میں لٹایا گیا کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے، دیکھیں حاتم یعنی کہ وہ مکہ کے پاس کی ایک جگہ، وہاں پر لٹایا گیا۔ پھر سینہ مبارک کو کھولا گیا، دل نکالا گیا، دل مبارک کو نکال کر رکھا گیا، دل کو پاک کیا گیا، سونے کی تشت میں زمزم کا پانی، دل کو اچھی طرح دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، پھر دل واپس رکھا گیا، سینہ بند کر دیا گیا۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر اور عظیم مشاہدات برداشت کر سکیں۔ صحیح مسلم 162 اور صحیح بخاری 349 میں یہ منشن ہے، ٹھیک ہے۔ معراج کے سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال کر اس کو پاک و صاف کر کے، پھر اس میں ایمان و حکمت کے ساتھ بھر کے اس کو واپس رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ جس کو جو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کا معراج کا سفر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ سفر کروایا گیا، ہاں جی، آگے دیکھیں، میں اس سے پہلے کا تھوڑا واقعہ بتا رہی ہوں، معراج سے پہلے کا۔ تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ کی، فوری بات نہیں، اس سے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے پہلے، یہ ایگزیکٹ منشن نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو عالمہ بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ، ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کی سب سے بڑی مددگار تھی، ہمیشہ ہر مشکل میں سہارا تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، جو ان کے چاچا تھے، ٹھیک ہے۔ مکہ میں دنیاوی حفاظت کا بڑا ذریعہ تھے، یعنی کہ وہ ان کے بہت زیادہ سپورٹ تھے، یعنی کہ ان کی وجہ سے ایک سپورٹ سسٹم، یعنی کہ لوگ ان کو، یعنی کہ وہ ایک قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے نا، تو ان کا ایک بہت بڑا رول پلے تھا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں، ٹھیک ہے۔ ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، اوکے۔ تو یہ ہم سب نے نہیں کہنا کہ ہمارے لیے غم کا سال ہے، وہ اس ٹائم کی بات میں بات کر رہی ہوں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3883۔ اور انتقال کے بعد کفار کی اذیتیں بہت بڑھ گئی، کیونکہ ابو طالب کی وجہ سے کفار، یعنی کہ ڈر میں، جیسے کہ ابھی ہمارا کوئی سرپرست ہو یا پھر بڑا ہو جو ہمارے انڈر ہو، تو پھر وہ ہم سے کوئی دشمن وغیرہ بھی ہونا تو تھوڑا ڈر کے رہتا ہے، اسی طرح ان سے بھی ویسے ہی تھا۔ تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کفار والوں کی، یعنی کہ کفار لوگوں کی نا اذیتیں اور بھی زیادہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس ٹائم پہ ہوئی۔ اور طوائف میں بھی بدترین اذیت، یعنی کہ مکہ والوں کی شدید مخالفت، یعنی کہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کے واقعات وغیرہ پیش آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے تھے اس ٹائم پہ، خون بہنے لگا، پھر بھی بدعا نہیں کی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں کی۔ ہم دیکھیں اگر ہمارے ساتھ کوئی کچھ تھوڑا سا بھی برا کر دے، جبکہ ہمارا بھی قصور ہوتا ہے اس میں، ہم کتنا جلدی منہ اٹھا کے نا ایسے کہتے تھے کہ بدعا دینے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھے، جو دعائیں ہم دوسروں کو دیتے ہیں وہ ہمیں لگتی ہے پہلے۔ اگر آپ کسی کو بدعا دیں گے تب بھی وہ پہلے آپ ہی کے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ تو کبھی ایسی غلط چیزیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ساری چیزیں میں بھی آپ کو ایک بار ریپیٹ کر رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا، یعنی کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ان کے معراج سے پہلے، اور چچا کا انتقال ہوا ابو طالب کا، مکہ والوں کی شدید مخالفت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ طوائف کا واقعہ بھی اگر آپ نے سنا ہوتا نا، وہاں پر بھی بدترین اذیت وغیرہ، کیونکہ اسلام لوگ نہیں قبول کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو جاتے تھے۔ یہ ساری صحیح بخاری 3231 میں مینشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک دیکھیں
اور سورہ دعا جس میں آپ صلی اللہ یہ جو سورہ دعا ہے اس میں اگر وہ ہمیں ڈپریشن کے لیے ہیلنگ کے لیے اگر آپ کبھی اس کی تفسیر سنیں گے نا آپ کو بہت زیادہ اس میں ایک ریلیکسیشن ملے گی. کبھی ٹائم نکال کے اس کو ضرور سنیے گا. تو یہ آیتیں جو سورہ دعا ہوتی ہے اس کے مطابق علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے وقت نازل ہوئی, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم میں تھے. تو یہ جو سال تھا غم کا سال کہا گیا نا, اس ٹائم پہ ان کا بہت بڑا لاس ہوا, یعنی کہ ان کے لو ونس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ غم کا سال تھا, تو اللہ کی طرف سے تسلی تھی. اور معراج بھی اس تسلی کا عظیم مظاہر, یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم کا مشکل وقت تھا جن سب کے لاس کے بدلے میں معراج ملی, ایسا نہیں, لیکن یہ ایک تسلی کے طور پر عظیم. دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اللہ کا وعدہ ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. دیکھیں ہم اگر کسی امتحان میں صبر کر لیں, ٹھیک ہے, اس میں پاس ہو جائے تو ہمیں ایک انعام ملتا ہے, ریوارڈ ملتا ہے نا, اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے غم کے بعد اس کے بدلے میں معراج دی گئی, یہ کہنا غلط ہے. یہاں پر صرف تسلیم کیا جا رہا ہے کہ عظیم مظاہرہ کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ان کے بچوں کے ڈیتھ پہ, ٹھیک ہے, ان کے جب عبداللہ اور قاسم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سورہ کوثر نازل کی گئی تھی, جب لوگ ان کا مذاق بناتے تھے کہ آپ کی کوئی خاندان کا کوئی نہیں رہا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ لڑکا ہو یعنی کہ بیٹا ہو تو وہ نسل آگے بڑھے گی, اس طریقے سے. تو لوگ ان کو اس ٹائم پہ چڑھاتے تھے, یعنی کہ بہت زیادہ مذاق وغیرہ بنانا. تو اس ٹائم پہ سورہ کوثر عطا ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی کہ روز قیامت ہم سب کو سورہ کوثر یعنی کہ اس کوثر سے یعنی کہ نہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہر کا پانی پلائیں گے جو بھی جنت میں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو وہ بھی نصیب فرمائے, آمین ثم آمین. جی دیکھیں میں سورہ دوحہ کی آیتیں پڑھ رہی ہوں, جس آیتوں کو جو علماء اس کا مفہوم بتاتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. تو اس کا مفہوم ہے تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ہی ناراض ہوا ہے, ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ آیت ہم سب کے لیے تسلی کے لیے کہ ہمارے رب نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا, بلکہ ہم خود وہ ہو جاتے ہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں. کبھی خوشی میں چھوڑ دیتے ہیں, زیادہ خوشیاں مل گئی تو ہمیں اللہ کی یاد نہیں رہتی, یا پھر کبھی غم زیادہ مل گئے تو پھر اللہ کی ناشکری کر کے اللہ سے دور ہو کے غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. یہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا. جس ٹائم بھی آپ اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گی, نو میٹر آپ کتنے گنہگار ہیں, اللہ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اللہ آپ کو نوازتے ہیں. تو یہی بتایا جا رہا ہے تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ بہت زیادہ پریشان تھے. آپ کبھی اس کی کمپلیٹ ہسٹری پڑھیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا. زیادہ لمبی ہو جاتی ہے آڈیو تو میں آپ کو شارٹ نہیں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو نہ ناراض ہوا ہے, ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی ہماری اس پہ آزمائش آئے, تکلیفیں ہوئے, پریشانی ہو, صبر کرے, لوگوں سے شکایتیں مت کرے, کیونکہ ان قریب ہمیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کے وعد پہ یقین رکھیں اور لوگوں سے شکایتیں نہ کریں. ٹھیک ہے, ابھی میں آگے کا سفر بتا رہی ہوں آپ کو. تو سفر کیسا ہوا, ٹھیک ہے, ایک تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج سے پہلے کا میں نے بتا دیا کیا کنڈیشن تھی, کس وجہ سے ہوا. اس کے بعد ایک تو آپ لوگوں کو بتا دیا کہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر تھا, ٹھیک ہے, اور کیسے ان کو تیار کیا گیا. اس کے بعد ٹھیک ہے کون سا فرشتہ لے کر گیا, ٹھیک ہے, تو کون سے فرشتے, حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے. ٹھیک ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا لے کے جائے, براق. ٹھیک ہے, براق کے ذریعے لے کر گئے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری 3207 براق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کی صفات بیان کی ہے. صحیح مسلم 162 سفید رنگ کا جانور, گدھے سے بڑا, قرچ سے چھوٹا, اس کے قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی, یعنی کہ اس کی نظر جہاں جاتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا, انتہائی تیز رفتار والا. ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے یا پھر اس طریقے سے, تو اس طریقے سے نہیں کہا گیا, گھوڑا ہم نہیں کہہ سکتے, اس کا نام ہے براق. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑے پر ہوتے ہیں, تو یہ بھی ثابت کیا جاتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, براق پر سوار ہونا. شروع میں براق نے حرکت کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا, تجھ پر اللہ کے سب سے معزز بندے سوار ہیں. پھر براق پر سکون ہو گیا. صحیح مسلم 162. یہ ساری ایک ہی حدیث میں آتی ہیں, میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, ابھی تک تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ کہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کس طریقے سے ان کو لے گیا, کس پہ لے کر گئے, کون سا فرشتہ لے کر گیا, اور اس سے پہلے کے حالات کیا تھے. ابھی دیکھیں میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتا رہی ہوں, ایک کے بعد اس کو سنیے گا. معراج کے سفر میں کیا کیا ہوا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے لگی ہوں. جی دیکھیں, پہلا پوائنٹ, معراج کی اصل حقیقت. سورہ الاسراء آیت نمبر 1. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. ٹھیک ہے, جو سفر ہوتا ہے مسجد سے اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کا بھی ایک سفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت اسراء, ٹھیک ہے, سورہ اسراء میں ہے, زمین کا سفر کو ثابت کرتی ہے کہ لفظ
عبادی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ گئے تھے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ خواب تھا، یہ بہت سے لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں، تو یہ سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں منشن کیا گیا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہے اس میں کمپلیٹلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جسم اور روح کے ساتھ لے گئے، یعنی کہ زندہ لے کر گئے. ٹھیک ہے، خواب نہیں تھا، یہ حقیقت میں یہ سفر ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ بات تو دلیل آپ کو میں نے بتا دی. معراج آسمانوں کی طرف سے ہے، یعنی کہ سورہ نجم آیت نمبر 13. یہ آیت سدرۃ المنتہا یعنی کہ جنت اور عظیم مشاہدات کو ثابت کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عظیم نشانیاں دیکھی. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ رَآهَا نَزَّلْتُ أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. یہ اس سورہ میں آپ کو مل جائے گا. میں زیادہ آیتیں نہیں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، لنتی ہو جاتی ہے آج. میں آپ کو ریفرنسز بتا رہی ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ جا کے اس کی تفسیر کھول کے دیکھ لیں، آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور براق. ٹھیک ہے، تو میرے پاس براق لایا گیا، میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3207. اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت. ٹھیک ہے، مسجد حرام سے کہاں لے گئے؟ مسجد اقصیٰ، جیسے کہ سورہ اسراء میں منشن کیا گیا ہے. میں نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کل کی دلیل ہے، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحیح مسلم 172 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آسمان کی سیر اور انبیاء سے ملاقات. صحیح بخاری 349. ٹھیک ہے، تو 7 آسمان کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے. دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے. تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے. چوتھے ادریس علیہ السلام سے. پانچویں ہارون علیہ السلام سے. چھٹا موسیٰ علیہ السلام سے. اور ساتواں ابراہیم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، یہ ساروں چیزیں یعنی کہ سارا سفر کروایا گیا. اور نیکسٹ ہے سدرۃ المنتہا اور اللہ سے کلام. صحیح مسلم 173. پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام فرمایا. ٹھیک ہے، یہ کون بتا رہی ہے؟ ساری حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں. اوکے، پھر 7واں ہے نماز کا تحفہ. سب سے عظیم بات یہ ہے، صحیح بخاری 349. 50 نمازیں فرض ہوئی، پھر کم ہو کر 5 رہ گئی. صحیح مسلم میں ہے یہ بھی. 5 نمازیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. وہ آگے لے کر آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی کمپنی میں تھوڑا سا آپ کو شارٹ میں بتا رہی ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیرے بندے یعنی کہ بندے ہم اتنے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تو جا کر آپ کچھ کم کرا کے آؤ. تو اس طریقے سے وہ جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کم کرانے لگ جاتے ہیں، تو لاسٹ میں 5 بچ جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب بندے یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ابھی حیات ہے، یعنی کہ اللہ سے میں اور نہیں کم کروا سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو بندے 5 نمازیں پڑھیں گے اس کو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو دیکھیے اگر ہمارے ذمہ 50 نمازیں ہوتی تو کیا ہم پڑھ پاتے؟ نہیں پڑھ پاتی. ہم سے 5 نمازیں بہت بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو معراج میں ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہم سب کے لیے تحفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. نماز ہمارے لیے ایک بہت بہترین تحفہ ہے. جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ بہت ہی سکون کے ساتھ اور دل سے، تو ان کو اس کی لذت، اس کا سکون وہی محسوس کر سکتا ہے جو صرف نام کے لیے، دکھانے کے لیے پھر ایسے ہی نماز پڑھتے جاتے ہیں نا. وہ کبھی نہ اس کی ذلت، اس کی لذت کو، اس کی سکون کو، اس کے پاور کو کبھی محسوس نہیں کر پائیں گے. تو ہمیشہ نماز جب پڑھے دل سے پڑھے، سمجھ کے پڑھے، صحیح طریقے سے پڑھے، جلد بازی میں بالکل نہ پڑھیے گا. ٹھیک ہے، اور جنت اور جہنم کا منظر بھی دکھایا گیا. صحیح مسلم 170. میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا امتحان. ٹھیک ہے، جب کفار نے انکار کیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سچ کہا. ٹھیک ہے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا لقب ملا. یعنی کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ کفار نے انکار کیا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو سچ کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی تھی. ٹھیک ہے، اس پہ کوئی شک و شبہ یا پھر کوئی ڈاؤٹ ایسے کرنا غلط ہے. ٹھیک ہے، اور ایک سوال یہاں یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ تو صحابہ یہاں پر اختلاف کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ کی روایت سے ہے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ سے کہ دل کی آنکھ سے دیکھا. یہ سارے صحیح مسلم 177 میں ہیں. تو دیکھیں ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ کیسے دیکھا، کیا دیکھا، کچھ دیکھا نہیں. جو حق جتنا واضح کر دیا گیا ہے بس ہم نے اسی پہ عمل کرنا ہے. اور زیادہ ان ڈیٹیل میں جا کے جو بےہودہ سوال لوگ کرنے لگتے ہیں کہ کیسے دیکھا، کیسے تھے اللہ، کیسا رنگ تھا، یہ ساری بےہودہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ نہیں کرنا. جب اللہ نے جتنا بتا دیا، اللہ کو ضروری لگا کہ انسانوں کو جتنا بتانا تھا اتنا ہمیں مل گیا ہے. اس سے زیادہ کی ڈیٹیل میں جا کے اپنے مائنڈ کو ڈسٹرب کرنا یا پھر شیطان کے وسوسوں میں نہیں جانا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک چیز جہاں واضح کر لے، قرآن و حدیث میں 27 رجب کی کوئی تاریخ نہیں ملتی جس دن یہ کہا جائے کہ اس دن
شب معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوئی ڈیٹ نہیں مقرر کی ہے، نہ ہی بتایا ہوا ہے، نہ قرآن میں نہ ہی حدیث میں، بلکہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے، کیونکہ حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، لیکن کوئی بھی تاریخ کہیں پر منشن نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اس طریقے سے بولنا کہ 27 رجب کو شب معراج ہوئی تھی، یا پھر فلاں دن، جیسے کہ لیلۃ القدر پہ بھی کہا جاتا ہے کہ 21 کو ہی لیلۃ القدر تھی، 23 کو تھی، اس طریقے سے بھی کہنا غلط ہے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا کہ 26 یا پھر 27 کی رمضان کو کہتے ہیں کہ یہی شب قدر ہے، بلکہ شب قدر کی بھی کوئی تاریخ منشن نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ طاق راتوں میں، آخر کے طاق راتوں میں، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرنے کے لیے کہا۔ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں صرف 27 کی عبادت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسی دن لیلۃ القدر ہے۔ تو اسی طرح شب معراج کی بھی کوئی دن مقرر نہیں کی گئی ہے، تو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ 27 کو شب معراج ہے اور اس طرح اس دن شب معراج ہوئی تھی۔ دیکھیے بہت ساری بدعتیں ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم سب نے دیکھا ہوا ہے۔ دیکھیں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ پہلے تو کہا جاتا ہے کہ اسی دن کو شب معراج ہے، شب معراج کا واقعہ ہوا تھا، تو اس دن روزے رکھنا، نفلی عبادت کرنا، پکوان کرنا، کنڈے، یہ ساری چیزیں بہت ساری آپ لوگ بہت جانتے ہوں گے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس۔ ہمارے پاس اتنی ساری چیزیں نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہوتی ہے، لوگ بہت سارا کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں۔ کوئی جشن نہیں، کوئی چراغاں نہیں، کوئی محفل نہیں، کوئی خاص نفل نواز نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی بھی جگہ سے یہ ثابت ہے ہی نہیں۔ دیکھیے اگر ہمیں سیلیبریٹی کرنا ہوتا، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اتنا بڑا تحفہ ملا ہے، معراج ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، تو دیکھیے کیا ہم سے زیادہ، کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ خوش ہیں کہ معراج ملی؟ ہم ان سے زیادہ خوش کون ہو سکتا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا تو وہ جشن مناتے، محفلیں سجاتے، پکوان کرتے، ٹھیک ہے، نفلی عبادتیں کرتے، روزے رکھتے، نمازیں پڑھتے۔ کیا ان لوگوں نے کیا یہ؟ کہیں بھی کوئی ایک حدیث لا کر بتائے، کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جو اتھینٹک ہو اور یہ اس بات کو ثابت کرتی ہو کہ انہوں نے جشن منایا ہے۔ تو پھر ہم کس بات کا جشن مناتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں نا، کیا آپ لوگوں کی، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے دماغ میں یہ سوال نہیں آتے۔ آج کی اگر جتنے بھی لڑکیاں سن رہے ہیں جو اینگ ہے ابھی دین کی طرف آئیے، اگر آپ کے سامنے کوئی کچھ بول رہا ہے تو آپ ان سے اتھینٹک پروف مانگے۔ آپ کا دماغ میں یہ سوال آنا ضروری ہے کہ یہ چیز کی جا رہی ہے، کنڈے کی جا رہی ہے، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، پوریاں منائی جا رہی ہے، عبادتیں کی جا رہی ہے، تو کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ کیا ایسا کچھ ثابت ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کوشچن آج جب ہم کوئی سوال کرتے ہیں نا تو بڑوں کو برا لگتا ہے، آئی نو، کیونکہ جب میں سوال کرتی تھی اپنے گھر والوں سے بھی تو ان کو بہت برا لگتا تھا کہ تم یہ سوال مت لے کر آؤ، لیکن ایز اے پیرنٹ جتنے بھی سن رہے ہیں، اگر آپ کا بچہ سوال کرتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو صحیح جواب دے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں کچھ چیزیں ہوں، کچھ نہ ہو، لیکن اتھینٹک چیزیں فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو صحیح جواب دینا سیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کے دن آپ کے بچے آپ سے سوال کرے اور آپ کے پاس جواب ہی نہ ہو۔ تو میں آپ کو اپنا بتاؤں تو جب میں چھوٹے وقت کی بات کر رہی ہوں، اسکول ٹائم، کالج ٹائم، میں دین کی اتنی نہیں سمجھتی، تو ہمارے پاس اتنے دیندار بھی لوگ نہیں تھے، تو ہم جب اپنے پیرنٹس سے، اپنے بڑوں سے، نانی وغیرہ سے سوال کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں یہ روایت ہے، ہم کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کو اور ایک چیز میں بتا دوں، یہاں پر ہر خاندان کا الگ الگ رواج ہے۔ شب معراج پہ بھی ہر گھر میں الگ الگ چیزیں بنتی ہے، بنائی جاتی ہے، ان کے حساب سے، ان کے لیول سے۔ کوئی امیر ہے تو ہائی لیول پہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کے لیول پہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے یہ جواب ملے کہ ہمارے خاندان میں ہمیں علم نہیں ہے یا پھر یہ ساری چیزیں، تو اس ٹائم سے لے کر مجھے کافی ٹائم لگ گیا، عرصہ لگ گیا مجھے اپنے سوالات کے جواب ڈھونڈنے میں۔ تو الحمدللہ دیکھیے میں نے اس لیے جواب ڈھونڈے، آپ کو شاید سن کے ہنسی بھی آئے، کہ جب مجھ سے کوئی سوال کرے، کل کے دن میرے بچے مجھ سے سوال کریں تو میں ان کو یہ جواب نہیں دے سکتی کہ میری امی کرتی تھی، میری دادی کرتی تھی، یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ نو، مجھے ایسا جواب نہیں دینا۔ تو الحمدللہ میں نے جوابات ڈھونڈے، الحمدللہ صحیح اللہ نے مجھے ہدایت بھی دی اور اللہ نے مجھے صحیح جوابات کو ڈھونڈنے کی توفیق بھی دی، اور میں نے ڈھونڈا، اور الحمدللہ آج آپ کو بتا بھی رہی ہوں۔ تو اسی بیس پہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا سوال لے کر آئے، آپ کے بچے، آپ کے پڑوسی، کوئی بھی، ایٹ لیسٹ اپنے لیے تو لرن کرے، سیکھے، سمجھے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو صحیح ہدایت دے سکے، ٹھیک ہے، شرک و بدعت میں انوالو ہونے سے بچا سکے۔ جب بھی بچہ کوئی سوال پوچھے تو اس کو ایسے جواب نہ دے، اگر آنسر نہیں معلوم ہے تو کہے کہ ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے، یا بیٹا کل بتا دوں گی، ابھی میں تھوڑا بزی ہوں، مجھے تھوڑا اس کے بارے میں نہیں پتہ کمپلیٹلی، میں معلوم کر کے بتاؤں گی، یہ کہے، لیکن کبھی اپنے بچوں کو اس طرح کی جھوٹی وضاحتیں مت دیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہمارے پیرنٹس اس زمانے میں شاید ان کو اتنی نالج نہیں تھا، اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ابھی آپ کے پاس بہت سے لوگ کنیکٹڈ ہیں جسے آپ پوچھ سکتی ہیں اور آپ صحیح علم کا حاصل کر سکتی ہے، آپ خود کھول کے تفسیر وغیرہ پڑھ سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے کہ کیا ہے کہ نہیں۔ تو کبھی بھی اپنے پاس یہ ایکسکیوز نہیں رکھے کہ میرے خاندان والے کرتے ہیں، میری ممی کرتی تھی، میری ساس کرتی ہے، نو، یہ ایکسکیوز نہیں ہے کسی کو آنسر دینے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، کوئی بھی چیزیں کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ تاریخ ثابت ہے، نہ کوئی جشن، نہ کوئی چراغاں، نہ کوئی محفل، کوئی عبادت، کوئی روزہ، کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی بھی نکل کر آتی ہیں کہ آپ اس دن غسل کر لیں یا پھر اتنی نماز پڑھ لیں، آپ کی قضا نمازیں معاف ہو جائے گی، آپ کو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور لوگ ایک دن میں اتنی عبادتیں کرنے لگ جاتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے عبادت کر لی شب معراج میں، تو سمجھ لیں کہ پورے سال کی عبادتیں ہماری ہو جائیں. نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. تو دیکھیں ان سب سے آپ سوال کریں. دیکھیں شب معراج میں ہمیں سب سے بڑا تحفہ ملا نماز کا. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس میں سے کچھ نمازی بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. دیکھیں وہ 5 ٹائم کی نمازیں نہیں پڑھتے ڈیلی، لیکن شب معراج جب آتا ہے تو رات کی محفلیں سجتی ہے، رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نفلوں پہ نفلیں. فرض نماز چھوٹ رہی ہے ہماری، اور نفلوں کی عبادت، نفل کی تو کوئی پوچھ نہیں ہے آپ کو، آف کورس آپ پڑھیں گے تو آپ کو اجر ثواب ملے گا، لیکن فرض کی کوئی معافی نہیں ہے. ہماری فرض سے چھوٹی جا رہی ہے. ہم کتنی فرض نمازیں قضا کر چکے ہیں، وہ دیکھیں نا، ہم نے کتنی نمازیں قضا کر دی، فرض نمازیں، اور ہم ایک ہی دن میں لگے ہوئے کہ ہم ساری زندگی کی عبادت کر لیں گے. دیٹس امپاسبل. اور ایک اس طرح کی کوئی بھی بدعت وغیرہ بنانا غلط ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریفرنسز وغیرہ بتاؤں گی ابھی شرک و بدعت میں انوالو ہونے والوں کا کیا ہوتا ہے، اور ہم نے کیسے لوگ اس طرح انوالو ہیں. یہ تو ساری چیزیں میں نے بتا دی، اور آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا اور کیسی کیا چیزیں کی جاتی ہے. اور دیکھیے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، جب آپ کے آس پاس یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کو بتائیے، سمجھائیں، آپ کا کام ہے. لیکن ان سے نا اتفاقی رشتے توڑنا، لڑائی جھگڑے کرنا کر دیتے ہیں لوگ غصے میں آ کے کہ آپ کر ہی کیسے رہو. اگر آپ کا کام تھا بتانا، آپ نے بتا دیا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ کر رہے ہیں تو آپ تھوڑا اپنا کنارہ کر لیں. اگر آپ میریڈ ہے اسپیشلی، ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ سسرال میں، سسرال والے سب کر رہے، آپ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، آپ ان کو بتا رہی، وہ نہیں سن رہے، تو ناراض ہونے یا لڑائی جھگڑا کرنے سے اچھا ہے کہ آپ نے بتا دیا. بس آپ کا کام، ہمارا کام ہے حق کو واضح بتا دینا. اس کے بعد سامنے والے نے عمل کرنا ہے نہیں کرنا وہ جانے اور اللہ جانے. آپ نے بتا دیا، بس اپنا کنارہ کر لے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور انٹرفیئر نہ کریں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کلیئرلی سامنے والے کو یہ بتا دیں کہ ہم یہ ساری چیزوں کو نہیں مانتے اور ان ساری چیزوں میں انٹرفیئر نہیں ہوتے، تو وہ بھی آپ کو ایک ڈسٹینس بنا لیتے ہیں. بلکہ لڑائی جھگڑا کرنا، پھر ان سے یہ ساری باتیں کرنا، بحث سے کرنا، پھر جا کے پھر انہی کے کام میں لگ جانا، یہ چیزیں غلط ہیں. اس طریقے سے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ بولتی بھی ہے اور پھر آتی بھی ہے، اس میں کام بھی کرتی ہے، پھر کھاتی بھی ہے اور اس میں انوالو بھی ہوتی ہے. یہ والی چیز نہیں کرنا. آپ نے بتا دیا کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ نے بس وہاں سے کنارہ کر لینا ہے اور ان کے کام پہ ان پہ چھوڑ دینا ہے. وہ جو کر رہی ہے ان کو کرنے دے، بس ان کے لیے آپ بس دعا کر سکتی ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ بہت بری چیز ہوتی ہے جو میں نے لوگوں میں دیکھا ہے. اگر آپ کو ہدایت ملی ہے، آپ نہیں کر رہی، کوئی کر رہا ہے، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو ان کی شکایت ہے دوسروں کو کرنا یا پھر ان کو نیچا دکھانا کہ آپ جہنمی ہیں، آپ کافر ہے. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی. کون کیا ہے اللہ کی نظر میں ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، کسی کو کافر کہنا، کسی کو اس طرح کی باتیں کہنا، یہ غلط ہے. بہت سے اسپیشلی وومنس جب دین پہ آتی ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے تو بہت زیادہ وہ لوگ پتہ نہیں اس میں کیوں اتنا ایگوئسٹک بن جاتی ہے یا پھر کیا آ جاتا ہے ان کیونکہ فوری جج کرنے لگ جاتی ہے سامنے والے کو. نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا، پہلے آپ کیا تھی، آپ کیا بنی ہے. آپ دیکھیں جب ہم دین پہ نہیں تھے، آج ہم دین پہ آئے، تو آپ کو ہر ایک انسان کا سمجھ ہونی چاہیے، ہر ایک انسان کی فیلنگ کا احساس ہونا چاہیے. یہ آج دین پہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو سمجھ نہیں ہے، گمراہ ہے، اس وجہ سے وہ نہیں سمجھ پا رہا آپ کی بات کو. تو شکر ادا کرے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، سمجھ دی ہے. آپ نے ویسے ہی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. نہ ہی کسی کو جج کرنا یا پھر ان کے تانا دینا، شکایتیں کرنا، ان کی برائی کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی. یہ بہت برا طریقہ ہے. اس سے بچیں، خود کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائے رکھیں. ابھی دیکھیں میں شرک و بدعت کے بارے میں بتا رہی ہوں آپ سب کو. سورہ مائدہ آیت نمبر 72. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو انوالو کر لینا. دیکھیے اگر میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ میریڈ ہیں، انمیریڈ ہے، سب ہے، سمجھ لیں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی انوالو کر لیں، ٹھیک ہے، تو کیسا لگے گا؟ آپ کیا برداشت کر پائیں گی؟ کوئی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کا ہسبینڈ کسی اور کے ساتھ انوالو ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیں. یہ کسی کو برداشت نہیں ہوتا. ایون ہم یہاں دیکھ لینا، اگر آپ کی کوئی بیسٹ فرینڈ ہے تو آپ کو چھوڑ کے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہو جائے، آپ کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی ساتھ ملا لیں، تو ہمیں کیا برداشت ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. تو ہم دیکھیں جس نے ہمیں زندگی دی ہے، دنیا بنائی ہے، ہر چیز دی ہے، تو اللہ کے ساتھ ہم کیسے کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں؟ یہ بہت غلط چیز ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 48. بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ٹھیک ہے، دیکھیے ہر چیز کی معافی ہے لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. تو شرک میں انوالو ہونے سے ہم نے بچنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 93. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کی بھی کوئی معافی نہیں ہے.
کمپلیٹلی اس کے لیے جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے ہر انسان جو شرک و بدعت میں انوالو ہے آپ اس کو جا کے یہ کہیں کہ آپ وہ جہنمی ہے، نہیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں حدیث میں بتا دیا، لیکن یہ آپ نہیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ کون جہنمی ہے کون شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کس حالت میں موت ہوگی اس کی وی ڈونٹ نو۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں اور شرک کے میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر کیسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بھی بہت سی روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو دیندار ہے ہم اس کو دیکھیں یہ نہیں کہیں گے وہ جنتی ہے، جو دیندار نہیں ہے اس کو دیکھیں ہم جہنمی کہنا، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، آپ نے کسی کو یہ چیز نہیں کہنی، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری 6574 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے نہیں۔ مشرکین یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی دیکھیں جس نے ہمارے دین میں وہ چیز داخل کی جو اس میں نہیں ہے وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری 2697، صحیح مسلم 1718، یعنی کہ بدعت وہ ہر ایک چیز وہ بدعت ہے جو دین میں نہیں ہے، جو لوگوں نے بنا دی، جیسے کہ میراج کے دن کی خاص اسپیشل عبادت ہے، کنڈے کرنا، اس طرح کی سیلیبریشن کرنا، روزے، نفل نمازیں، بلکہ یہ بھی ڈیسائیڈ کر لینا کہ 27 کو ہی رجب ہے یا پھر 27 رمضان کو ہی لیلۃ القدر ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بہت ساری چیزیں بدعت میں انوالو ہے، ہم دیکھیں نا ہر چیز لوگ بدعت میں انوالو کر رہے ہیں، جو ان کو صحیح لگتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام میں، یہ ہمارے دین میں ہے، بس ہم نے کہنا ہے۔ اور بہت سی حدیثیں جو ایسے ہیں لے کر آتے ہیں جو اتھینٹک نہیں ہوتی، خود سے بنائی ہوتی حدیثیں ہوتی ہے، اور نمبر بھی آپ دیکھ لیں تو جب کوئی آپ کو کچھ چیز بتا رہا ہے تو آپ جا کے گوگل کر لیں سمپلی کہ حدیث اتھینٹک ہے کہ نہیں، آپ کو خود آنسر مل جائے گا، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اتنا کہ ہم کسی کو کیسے پوچھیں، گوگل کھولیں، اتنا تو موبائل کا استعمال کرنا آپ سب کو آنا چاہیے، کہ ٹیکنالوجی کا اتنا تو استعمال کرنا آنا چاہیے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے لیے صحیح رائٹ لے سکیں، اور صحیح چیزوں کو واضح کرنے کے لیے تو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے، تو وہ ضرور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور صحیح مسلم 867 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی کہ دیکھیں جب بدعت میں انسان انوالو ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کریے، پھر شرک میں انوالو ہو جاتا ہے، پھر وہ بہت ساری غلط چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے کر کے آہستہ آہستہ اس کا ایمان اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جانے لگتی ہے۔ تو بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ ابھی دیکھیں نا کتنے لوگ گمراہ ہیں اس طرف، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ان سب کو ہدایت دے، اللہ ان سب کو صحیح چیز کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم سب کو بھی استقامت دے کے جو ہمیں سمجھ آئی ہے، اور بھی مزید چیزیں ہیں ہم نے سیکھنی ہے، لرن کرنی ہے، تو اللہ ہمیں اس کو بھی سیکھنے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صحیح مسلم 1718، ٹھیک ہے؟ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن کچھ لوگوں کی شفاعت، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے میرے پاس کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر کہا جائے گا آپ انہیں جانتے ہیں، انہوں نے آپ کے بعد دین میں کئی نئی چیزیں ایجاد کیں، آپ نہیں جانتے۔ صحیح بخاری 6525، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے لوگ لائے جائیں گے، یعنی کہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، پھر کہا جائے گا آپ انہیں جانتے ہیں انہوں نے آپ کو بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کیں، ٹھیک ہے؟ پوچھا جائے گا کہ ان سے کہ کیا نئی چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہے تو اس میں نئی چیزیں شامل کرنا گمراہی ہے، جبکہ سورہ مائدہ میں قرآن میں اللہ سبحانہ نے ہر چیز واضح طور پر حق کے طور پر بتا دی ہے، تو کیوں ہم اس میں شرک و بدعت لے آتے ہیں، بدعت کی چیزیں انوالو کر لیتے ہیں، فلاں چیزیں، اور لوگ الحمدللہ اتنے پڑھے لکھے اس کے باوجود بھی بلائنڈلی ایسے فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ فقہ ہے، ہم اس فقہ کو فالو کرتے ہیں، ہمارے فقہ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ چیزیں کرتے ہیں۔ کیوں ہم فقہوں میں مبتلا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فقہ تھا؟ کیا صحابوں کا کوئی فقہ تھا؟ نہیں، وہ قرآن اور حدیث کو ماننے والے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں نا کیوں ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کس مسلک سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کس فقہ سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کی کون سی جماعت ہے؟ یہ کیا سوال بنتا ہے؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کافی نہیں ہے؟ ہم اگر کوئی پوچھے آپ سے کوئی سوال کریں تو آپ پراؤڈلی کہیں کہ میں مومن ہوں، ٹھیک ہے؟ مسلمان بھی مت کہیں آئی ایم اے بلیور، آئی ایم اے پریکٹسنگ مسلمان، یہ کہیں، ٹھیک ہے؟ دس از اے کریکٹ آنسر۔ جب کوئی آپ سے سوال کہ میں مجھ سے جو بھی پوچھتا ہے میں کہتی ہوں کہ ہم کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے، ہم ایک مومن ہیں، ہم پریکٹسنگ مسلمان ہیں، جو دین جو کچھ بھی سکھا رہے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق سکھا رہے ہیں اور ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں، اور ہر صحابی ہر ولی سب کی ہم عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جا کے ان کے نام کی فاتحہ دینے لگ جائے، ان کے سامنے سجدے کرنے لگ جائے، ان کے قبروں پہ پھولے ڈالنے لگے، نہیں، ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ لوگوں کو دیکھیں ان کے کیے ہوئے کام نہیں پتہ، ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی، کتنا سب کچھ کیا، یہ نہیں پتہ، لوگوں نے بس ان کی مزاریں بنا لی ہیں، بس ان پہ فاتحہ پڑھنا، چادریں ڈالنا اور یہ سب ساری چیزیں کرنا۔ کیا انہوں نے کہا؟ یہ نہیں کہا۔ اور لوگوں کا یہ بھی کہنا غلط ہے کہ کہتے کہ روز قیامت یہ ہماری سفارش کریں گے، وہ تو کہیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا آپ کے پاس جواب ہے؟ نہیں۔ دیکھیے جہاں جا کر وہ سفارشیں کرنے لگتے ہیں ان کی طرح اگر وہ زندگی جینا بھی اسٹارٹ کر لینا تو ان کے مسئلے یوں میں حل ہو جائیں گے، ان کو کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک 5 نمازی کتنے دیندار لوگ تھے، وہاں پر جانے والے اگر آپ کبھی گئے ہو تو کبھی وزٹ کریے گا
میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مزار پہ جا کے مانگے، کبھی ایک نالج کے لیے، ایک اویئرنیس کے لیے جا کے دیکھیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں مزار پہ، پیسہ لوٹ ماف کیا جانا، وہاں پر فیشن شو کی طرح لڑکے اس طرح کا تیار ہونا، یہ ساری چیزیں، بہت سی چیزیں ہو رہی ہے. اگر آپ نہیں جا سکتی تو یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائیں، آمین ثم آمین. اور اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 65، اگر تم شرک کرو تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو شرک کرنے والے کی کوئی معافی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا منع بتایا ہے. اور اسی طرح قرآن میں کمپلیٹلی واضح کر دیا گیا ہے کہ شرک و بدعت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے بچائے رکھیں، اور اللہ ہم سب کو دین پہ استقامت عطا فرمائیں. جی الحمدللہ، میں نے کوشش کی ہے آپ لوگوں کو بتانے کی. اور ایک چیز بھی یہاں بتانا چاہتی ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ہماری بخشش ہو جاتی ہے، عام نامہ پیش کیا جاتے، بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں. تو میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاتی ہوں. صحیح مسلم 2565، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال پیر اور جمعے کے دن پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے پسند ہے کہ جب میرا اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. ٹھیک ہے، تو پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال نامے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو ان لوگوں سے یہ بھی پوچھے نا کہ کیوں وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نہیں، ہم بس شب برات، شب قدر، شب برات، ٹھیک ہے، میلاد النبی، یہ ساری چیزیں ہم سیلیبریٹ کرنی ہے. اسی دن ہم نے روزے رکھنے، اسی دن ہم نے امپورٹنٹ چیزیں کرنی ہیں. تو کتنے ہی لوگ ہیں اس میں سے جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، جبکہ یہ اتھینٹک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے کیونکہ اس دن ہمارے اعمال نامے پیش کیے جاتے تھے. کچھ چیزیں رکھنی ہے، کرنی ہے تو یہ رکھے نا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی دن نمازیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو دیکھیں، آپ کبھی بھی دعا کرے، دعائیں رد نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روز قیامت ہماری دعاؤں کا اجر دیں گے. تو ہم کہیں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی. دیکھیں، دعائیں ہماری بہت سی بلاؤں کو ٹالتی ہیں، ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوتی. وہ اگر ہمیں دنیا میں نہیں ملتی تو اس کا اجر ہمیں روز قیامت ملے گا. ٹھیک ہے، دعائیں ہماری کبھی رد نہیں ہوتی. آپ کسی بھی وقت میں مانگے، لیکن کچھ قبولیت کے وقت ہے، جیسے کہ اذان کے دوران، جمعے کے دن، عصر مغرب کے درمیان، ٹھیک ہے، بارش کے وقت، مریض کی عادت کے جانے پر، سفر میں، اس طرح کی فرض نماز کے بعد جو کچھ مینشن کی گئی، وہ ایک پرٹیکولر کہا گیا کہ آپ اس خاص مقام پہ، خاص وقت پہ دعا کریں گی تو قبول ہوگی. بس ایسا نہیں کہا کہ دوسرے ٹائم پہ آپ مانگے قبول لیں گی، بالکل ایسا نہیں کہا. لیکن یہ بھی کہنا غلط ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، جبکہ دیکھیں ہر دن، ہر رات آپ صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7ویں آسمان پہ آتے ہیں. کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا؟ تہجد کا وقت، کتنے لوگ ہم تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگتے ہیں. ہمیں دیکھیں، جس کے پاس وقت نہیں ہے، کہ جو کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، تکلیف ہوں، بہت زیادہ مجھے پریشانیاں حل نہیں ہو رہی، تو ان سے ایک سوال کریں کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ دیکھیے، جو وہ غم، جو تکلیف جو آپ کو تہجد تک نہ لے کر جائے، تو سمجھ لیے وہ غم آپ کے اوپر غم اتنا ہے ہی نہیں. دیکھیے، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ اللہ کے حضور میں جا کے گر پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک و بدعت سے بچائے. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیلی لائف میں کرنی ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر، دیکھیے 5 فرض نمازیں ہم چھوڑ کر اتنے شرک و بدعت میں انوالو ہیں. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اس چیز سے خود کو بچائیں. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے فیملی میں کوئی لوگ کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہمارا کام ہے سمجھانا، عمل کرنا یا نہ کرنا وہ ان کے ذمے ہے. اگر نہیں سنتے تو پریشان مت ہو، ان کے لیے دعا کریں اور اس چیز میں انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جو کرتے ہیں ان کو کرنے دے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں کرنا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سا بتاؤں. چلے، آڈیو جتنی بھی کم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تھوڑی لینتھی ہو ہی جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کے لیے آسانی کریں، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز اس طرح کی عبادتوں میں نہ انوالو ہو جو شرک و بدعت میں لے جائیں. اگر آپ کو روزے رکھنے تو ہر منڈے اور تھرسڈے کو رکھیں. عبادتیں کرنی ہے تو ہر رات کو اٹھے، تہجد پڑھے. ٹھیک ہے، ہر وقت جب اذان ہو رہی ہے دعائیں کرے، ہر نماز کے بعد دعائیں کرے، اپنے لیے، سب کے لیے، جسے ہم صحیح ٹریک پہ چلیں گے، صحیح دین پہ چلیں گے. اور کبھی اس چیزاں فرقہ واریت میں بالکل نہ انوالو ہو. جب کوئی آپ سے پوچھے تو کہیں کہ ہم مومن ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک پریکٹسنگ مسلمان ہیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کے مطابق، اللہ نے جو احکامات دیے اس کے مطابق زندگی جینے کی. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کسی سے یہ مت پوچھے کہ آپ کا جماعت کیا ہے، آپ کا فرقہ کیا ہے. یہ ایک بہت ہی نانسنس کوشچن ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی لوگ پوچھتے ہیں جن کو ایک چیز پہ فالو کرنا ہے. کبھی اس طرح کا مائنڈ سیٹ بالکل مت بنائیے گا. دیکھیں، ہم اپنی پچھلی والی جنریشن کو تو نہیں چینج کر سکتے، لیکن ہماری جو آگے کی جنریشن ہے، جو ہماری اولاد ہوگی، جو ہمارے ساتھ اپ برنگنگ، یعنی ہمارے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی تو ہم جنریشن چینج کر سکتے ہیں. تو دیکھیں، پچھلے والوں کو چینج کرنا تھوڑا ناممکن ہے، کیونکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. وہ یقین کرنا ان کا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک امید رکھیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، سمجھ دے، ہم سب کو ہدایت دے. لیکن آپ کی جنریشن، آپ کی اولاد کی تربیت وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. صحیح چیزیں اپنے بچوں کو سمجھائے، سکھانے کی کوشش کرے. اور بہت سی جگہ پیرنٹس غلطی کرتے ہیں، ہم نے تو سکھا دیا، بچے پہ نظر رکھنا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیے، بچہ صرف 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ دوستوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے، باہر کے ماحول میں بھی جاتا ہے. تو اپنے بچے کو اتنا ایمان ضرور دیں کہ
کہ اس کو ہر چیزیں پکا بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غلط چیزیں ہیں. آپ بچے کی بچپن سے تربیت کریں گی تو وہ آگے جا کے اس پہ ڈٹا رہے گا. دیکھیے بچوں کی سب سے بیسٹ پرورش کا ٹائم ہوتا ہے بچپن. جس ٹائم پہ آپ ان کو جو سکھاتی ہیں نا تو وہ اسی پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. الحمدللہ میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایسی جگہ تعلیم دی کہ جہاں پر ہمیں بہت ساری چیزیں، دیکھیں ہم نے دین کی اتنی تعلیم تو نہیں ملی لیکن جو بھی ہم نے سیکھا الحمدللہ وہ ساری چیزیں صحیح سیکھی ہے. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بڑے بڑے اسکول میں ڈالنا ضروری نہیں ہے بچوں کو، ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں آپ کی بچے کی اچھی تربیت ہو سکے. آپ تو لوگ اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ بچے کو بھی دیکھ کے ڈال کے میرے جٹھانی کا بچہ کس میں پڑھ رہا ہے، دیورانی کا، میری ننند کا، اس طریقے سے بھی کم اس میں بھی ایک مقابلہ ہو گیا کہ ان کا بچہ وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو میرا بچہ اس اسکول میں پڑھے گا. نہیں، آپ کے بچے کو ایسے اسکول میں ایسی جگہ تعلیم دے جہاں صحیح علم ہو. یہ ضروری نہیں کہ جو بڑا اسکول ہے وہیں پر صحیح تعلیم ملے. ہم نے تو اتنے بڑے بڑے اسکول سے تعلیم حاصل نہیں کی. بڑا اسکول یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ آپ کے بچے کی اچھی تعلیم ہوگی. اسکول ڈیسائیڈ کرتا ہے، وہاں کے ٹیچرز ڈیسائیڈ کرتا ہے. اپنے بچے کو کہیں بھی اسکول میں ڈالنے یا پھر کہیں بھی ایڈمیشن لینے سے پہلے جائیں، دیکھیں وہاں کے ٹیچرز کیسے ہیں، ان سے بات کریں، دیکھیں اور اپنے بچے کا پروگریس دیکھیں بچہ کیسے پڑھ رہا ہے. اسکول میٹنگز ہوتی ہے، پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے، پیرنٹس اٹینڈ نہیں کرتے، اٹینڈ کریں، دیکھیں آپ کے بچے کو کیا تربیت دی جا رہی ہے. اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو گھر میں سکھائیں. بہت سے لوگ یہ بھی ایزلی کہتے تھے کہ ہم اسکول بھیج ہی کیوں رہے ہیں، کہ آپ کا کام ہے پڑھانا. ان کا کام پڑھانا ہے، تربیت کرنا آپ کا کام ہے. بچے کو جس طریقے سے ایک ماں سمجھا سکتی ہے کوئی نہیں سمجھا سکتا. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سیکھیں گی، عمل کریں گی اور اپنے بچے کو بھی سکھائیں گی. اور مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمائیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. بولنے اور سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم سب کو شرک و بدعت سے بچائے رکھیں. ہم سب کو ہر ایک چیز کی جو اللہ نے بتایا اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.